علیکم دوستوں، انسائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ مریم نواز نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے 5 سوال کھڑے کر دیے ہیں اور 5 سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مطالبہ بھی کر دیا ہے جس نے ہمارے پورے کے پورے نظام عدل کو نہ صرف کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا بلکہ ایک ایسا امتحان بھی اب شروع ہوگا ہمارے نظام عدل کا، کیونکہ اس کے لیے جو مریم صاحبہ نے مطالبہ کیا ہے ہمارے نظام عدل کے لیے، اس مطالبے کو ماننا تو ہے ہی بہت زیادہ مشکل، لیکن اگر نہیں مانیں گے تو اس کا نتیجہ اس سے بھی زیادہ خطرناک نکل سکتا ہے۔ لہٰذا اب پورے کے پورے منظر نامے میں ہمارا جو نظام عدل ہے، پاکستان کا جو نظام انصاف ہے، اس کی ساکھ کا معاملہ ہے، اور مریم صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں اسی ساکھ کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے اعلیٰ عدالتی عہدیداروں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ جناب انصاف کی فراہمی کے اور حقیقی انصاف کی فراہمی کا جو عمل ہے اس کا نقطہ آغاز تو کہیں نہ کہیں سے ہوگا۔ لہٰذا یہ جو اب کی جو صورتحال ہے، اس میں موجود جو ایویڈنس ہے، اس میں موجود جو اس وقت ایک کنٹروورسی ہے، یعنی ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو ٹیپ، اسی کو بنیاد بنا کر انصاف کی حقیقی فراہمی کے عمل کا آغاز کریں۔ اگر ثاقب نثار صاحب نے یہ آڈیو نہیں کی تو ان کو ریلیز کر دینا چاہیے، ان کو فارغ کر دینا چاہیے، اور جس نے یہ آڈیو ریلیز کی یقینی طور پر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ آڈیو درست ہے تو پھر یہ جو 5 سوال ہیں، ان 5 سوالات کے جوابات ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اب پھر ان سوالوں کا ہم ترتیب وار جائزہ بھی لیں گے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا دینے کے لیے کس نے کس کو مجبور کیا؟ دوسرا سوال، کس نے کہا تھا عمران خان کو لانا ہے، سزا نہیں بھی بنتی تو دے دو، چاہے اس کی بیٹی کو دے دو۔ تیسرا سوال، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، باقی ایویڈنسز پر ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو اس وقت ہائی کورٹ کے سٹنگ جج تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک اسلام آباد بار سے ہی خطاب کے دوران ایک واقعے کا حوالہ دیا اور اس کے بعد ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن ان کو عہدے سے ہٹانے کی جو کارروائی کو چیلنج کیا گیا ہے وہ کارروائی ابھی تک معرض التوا میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو بیان حلفی داخل کرایا تھا اس پر ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اور چوتھا سوال، امپورٹنٹ سوال، ثاقب نثار صاحب اور پاناما کے وقت جو واٹس ایپ کال کے ذریعے جو ہیرے جمع کیے گئے تھے وہ ہیرے اس وقت کہاں ہیں؟ اور پانچواں سوال اور سب سے امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی کہ کیوں ساری حکومت ایک شخص کے دفاع پر مامور ہے، یعنی ثاقب نثار صاحب کے؟ اور اگر ان پانچوں سوال کو میں ایک سوال کے اندر سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ سیاست میں جنرل فیض کے کردار پر سوال ہی سوال، یعنی اگر اس سارے موضوع کو ہم اس طریقے سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایویڈنس ہے اور جو مریم صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، وہ تمام چیزیں اور وہ تمام پہلو امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سارے سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے جج ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو سے، جو مسلم لیگ نون کے ہی ایک رہنما ہے ناصر بٹ صاحب، اب وہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر مریم صاحبہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس جو ویڈیو ایویڈنس ہے اس کو جاری بھی کر دیتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا، اور اس ججمنٹ کے اندر بتایا گیا تھا کہ کون سا آڈیو اور ویڈیو جو مواد ہے اس کو بطور ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب مریم صاحبہ نے سوال اس ساری صورتحال پہ یہ اٹھایا کہ جناب ارشد ملک صاحب نے ایک جو اعترافی بیان ہے وہ دیا، اور اس اعترافی بیان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو انٹرنل انکوائری ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اور اس انٹرنل انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس وقت مریم صاحبہ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا جس کی آج سماعت کے لیے وہاں پہ گئی تھیں، اس کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لہٰذا جج ارشد ملک کے اس بیان کو اور اس انکوائری رپورٹ کو دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کو آپ کو ایک ہی لڑی میں پرونا پڑے گا، اور جب آپ اس کو ایک ہی لڑی میں پروئیں گے تو اس کے بعد ہی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جج صاحب نے لاسٹ جو ان کی ہیئرنگ تھی اس ہیئرنگ کے اندر نیب سے کہا تھا کہ جناب ابھی تک آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ خیالی باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، فرضی باتیں ہیں، ابھی تک آپ نے اس عدالت کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، اس عدالت کے سامنے ابھی تک آپ نے ایک ایویڈنس نہیں رکھا، کم از کم کوئی ایک ایسی چیز دے دیں جس سے پتہ چلے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بینیفیشری اونر جو ہیں وہ مریم صاحبہ ہیں، جس کے جواب میں نیب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ مریم صاحبہ کو ان کے والد نے تحفے میں دیے، تو انہوں نے کہا جناب تحفے میں دیے نہ دیے، ڈاکومنٹس کے ذریعے وہ ڈاکومنٹس بتائیں۔
اور نیب نے اس کے اگینسٹ ان سے 2 ہفتے کا ٹائم مانگا. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ گزشتہ 5 سال سے 3 سال سے یہ کیسز چل رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی نیب کو ابھی اس ایویڈنس کی تلاش ہے جس کے ذریعے مریم صاحبہ کو گنہگار ثابت کیا جا سکے. لیکن اس سے ہی پہلے مریم صاحبہ کو نہ صرف سزا دی جا چکی ہے بلکہ 7 سال کے لیے نااہل کیا جا چکا ہے. لہٰذا اس پورے کے پورے جو عمل ہے اس کی ساکھ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, اور سوالیہ نشان کو پیدا کیا ہے جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو نے. لہٰذا اس سارے پروسیس سے اس عمل کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جج ارشد ملک صاحب نے جو اپنی ویڈیو کے اندر اعتراف کیا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے. دوسرا جو ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب, ان کو یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے. جو رانا شمیم صاحب جو چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے, انہوں نے اپنا جو اعترافی بیان, جو بیان حلفی جسے ہم کہہ سکتے ہیں, جو پیش کیا اس میں کہا گیا نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے. اور ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ریلیز ہوئی ہے اگر مبینہ, تو اس کے اندر بھی ثاقب نثار صاحب یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ مجھ سے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے اور یہ جو ہیں نواز شریف صاحب ان کو دینی ہے سزا. یعنی اور اس کے بعد بشیر میمن صاحب جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں, ان کے جو بیانات ہیں اس کے اندر بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں. لہٰذا یہ جو 4 تو قطعی طور پر بات سامنے آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے, اور یہ چاروں شخصیات نے مختلف اوقات کے اندر یہ بات کی ہے. لہٰذا اس بات کو سائیڈ پہ رکھ دینا کہ نواز شریف صاحب کو کسی سازش کے تحت سزا دی گئی ہے, یہ بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہوگی. لہٰذا اس شخص کو تلاش کرنا ضروری ہے جو یہ ہدایت دے رہا تھا. اور جو دوسرا نقطہ ہے شوکت صدیقی صاحب والا, جو میں نے آپ کو سوال اٹھایا, شوکت صدیقی صاحب نے اپنے بیان حلفی کے اندر اس شخصیت کا نام دے دیا کہ جناب فلاں شخصیت آئی تھی میرے پاس, آ کے مجھ سے ملی اور مجھ سے یہ والا مطالبہ کیا, اور وہ شخصیت ہیں جنرل فیض احمد صاحب جو اس وقت ڈی جی سی تھے. لہٰذا یہ جو سارا ہمارے سامنے جو پکچرز بنتی ہے اس کے اندر جو نواز شریف صاحب کی سزائیں ہیں اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کے خلاف سزائیں ہیں, ان کے اوپر آ جاتا ہے ایک سوالیہ نشان. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اگلی کارروائی کیوں ہوتی ہے. پھر ہم نے مریم صاحبہ نے اپنی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر ذکر کیا پیناما کا. آپ کو یاد ہے کہ پیناما کے اوپر کارروائی ہوئی, پیناما لیکس بنے, بہت بڑے پیمانے پر اس کی میڈیا ہائپ بھی کریٹ ہوئی, اور اس میڈیا ہائپ کے نتیجے میں یہ ایک کیس ہے جو فائل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس وقت جو رجسٹرار سپریم کورٹ تھے انہوں نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا, اور اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ لگایا گیا. اور مریم صاحبہ نے اس سارے سیکوینس کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ کون تھا جس نے کہا تھا عمران خان صاحب کہ یہ لاؤ کیس مجھے دو, میں اس پر کارروائی کرتا ہوں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان معزز جج صاحب کے حوالے سے یہ کیس فائل کیا, اور پھر یہ کیس نہ صرف ایڈمٹ ہوا بلکہ اس کے بعد اس کیس کے اوپر آگے کارروائی ہوئی. اور ثاقب نثار صاحب اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان تھے اس کے وہ چیف جسٹس بھی تھے. اور اس کیس کے نتیجے میں جو اگلی ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ثاقب نثار صاحب کے ہی ہدایت پر ہوتی ہیں. یعنی وہ بینچ الگ ہے لیکن مانیٹر جج بنانا, پھر مانیٹر جج کے اوپر آ کے ایک اور کارروائی کرنا, پھر یہ کہنا کہ جناب 25 جولائی سے پہلے اس مقدمے کو ختم کرنا ہے. مطلب ایک پورا یہ ایک نیریٹو ہے اس حوالے سے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف جاتا ہے. لہٰذا وہ اس وقت جو جے آئی ٹی بنی تھی جس نے یہ سارے معاملے کی انکوائری کی تھی, جس کے بارے میں ثاقب نثار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ ہیرے چنے ہیں, آج مریم صاحبہ نے انہی ہیروں کی عدم دستیابی کے بارے میں سوال اٹھایا کہ جناب اب کہاں ہیں وہ ہیرے, اب وہ ہیرے اب برآمد کیوں نہیں ہوتے, اور برآمد ہونے کے بعد اب ان ہیروں کے ذریعے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں آڈیو ویڈیو ایویڈنسز, ان کی جانچ کیوں نہیں ہوتی. اور جب تک یہ جانچ نہیں ہوگی, ان کو پراپرلی کسی فورم پر ایڈریس نہیں کیا جائے گا, تو اس وقت تک ہمارے سامنے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کارروائی ویلڈ نہیں رہ سکتی. لہٰذا ان ہیروں کو تلاش کریں تاکہ وہ نئے سرے سے ساری کارروائی کو دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو مریم صاحبہ کا آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیوں ساری کی ساری حکومت صرف ایک شخص کی حفاظت پر مامور ہے, تو اس کا بھی آسان ترین جواب مریم صاحبہ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں دے دیا, کیونکہ یہ جو ثاقب نثار صاحب تو ایک چہرہ ہیں, ان کے پیچھے کے معاملات تو بالکل مختلف ہیں. اور یہ سارے کا سارا کھرا جاتا ہے, پنجابی کے اندر کھرا کہتے ہیں نا, وہ نقش پا کو دیکھنا, یعنی یہ سرا کہاں تک جاتا ہے, تو وہ
جو کھرا جاتا ہے وہ جاتا ہے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کی تمام تر کوششوں کی طرف، اور جب ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ پروجیکٹ عمران خان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون کون شخصیات تناسب متحرک تھیں، بلکہ انہوں نے اس کے اندر رول پلے کیا۔ اور مریم صاحبہ نے ثاقب نثار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام لوگ جو بلاتے ہیں، جو تمام لوگ پیغامات دیتے ہیں، وہ تمام لوگ جو احکامات دیتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ججمنٹس دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ ناقابل شناخت ہوتے ہیں، وہ کبھی پکڑائی نہیں دیتے، ان کی کبھی شناخت نہیں ہوتی، لیکن جو سامنے آتا ہے، جو ان احکامات پر عمل درآمد کرتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے، اور جب وہ پہچانا جاتا ہے تو وہ ثاقب نثار بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اہم مطالبہ جو مریم صاحبہ کا، جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کرکس آف دی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ کٹہرے میں لایا جائے۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو اپنا بیان حلفی دیا، اور اس بیان حلفی کے اندر انہوں نے جس شخصیت یعنی جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا، تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بھی بلایا جائے اور فیض حمید صاحب کو بھی بلایا جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے یہ بیان دیا، وہ کہیں گے ہاں جی میرا یہ بیان حلفی موجود ہے، اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ جناب کیا آپ وہاں پہ گئے تھے، اور پھر اس طریقے سے اس معاملے کو آگے چلا جائے تاکہ یہ کسی نہ کسی لاجیکل اینڈ پہ پہنچے، کیونکہ اگر یہ لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچے گی تو پاکستان کی عدالتی نظام اور عدالتی ساکھ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو ان سے کافی سوال پوچھے گئے، لیکن میں صرف آپ کے ساتھ 2 سوال شیئر کروں گا جو میری نظر میں امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ان سے کہ کیا آپ کے پاس اور کچھ اور ایویڈنس ہیں؟ ایویڈنس سے مراد ہے کہ کول ہو کوئی ویڈیو آڈیو شیڈیو ہے تو دسو۔ تو مریم صاحبہ نے کہا، اس کا جواب دیا کہ ہر جرم ثبوت چھوڑ جاتا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اس کا فیصلہ میرے وکلا کریں گے کہ ہمیں یہ تمام کارروائی کب کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، لہٰذا اس کا جو ایڈریس کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے وکلا اور میری لیگل ٹیم طے کریں گے۔ البتہ ان سے یہ پوچھا گیا اس کے بعد ضمنی سوال کے طور پر کہ چونکہ آپ کا جو جج ارشد ملک والا ایویڈنس ہے اس کو عدالت آلریڈی رد کر چکی ہے، یعنی وہ جو ایک فیصلہ آیا تھا بندیال صاحب والا، اس کے اندر سارا معاملہ فارغ ہو چکا ہے، تو اب آپ کو اس ایویڈنس کو دوبارہ ریکارڈ میں شامل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا فیصلہ بھی میرے وکلا کریں گے۔ ان سے سوال پوچھا گیا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، ان سے یہ سوال پوچھا گیا مریم صاحبہ سے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اب نئے آئے ہیں اور پرانے چلے گئے ہیں، تو یہ جو تبادلہ ہوا ہے آئی ایس آئی کے اندر، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ امپورٹنٹ سوال تھا، لیکن مریم صاحبہ نے اس سوال کے جواب کے اندر پریس کانفرنس ختم کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی مریم صاحبہ ابھی فوری طور پر یہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے ہمارے سامنے کہ ایک جانب اپوزیشن اس وقت میدان عمل میں آنے کے لیے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کب آنا ہے۔ اب اس کے لیے اگلی تاریخ میں لگی ہے 6 دسمبر، یعنی جو فیصلہ کیا جائے گا وہ 6 دسمبر کو کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ سارے کا سارا جو نیریٹو ہے یہ بلڈ کیا جائے گا ہم پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر، تاکہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی اگر جو ریلیف ہے وہ مل سکتا ہے، اور جو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی جو کنوکشن ہے اس کو جتنا زیادہ بھی متنازع بنایا جا سکے وہ بنائے۔ اور میرا خیال ہے بطور سیاسی جماعت یہ مسلم لیگ نون کا حق ہے، کیونکہ ان کے پاس اس حوالے سے جو ایویڈنسز ہیں اس کو وہ شیئر بھی کریں، اس سے پولیٹیکل مائلیج لیں، یہ بالکل ضروری ہے اور اس کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن حتمی فیصلہ اس ساری صورتحال کا کرنا ہے ہماری عدلیہ نے، اور ہماری عدلیہ کے لیے اس کے حوالے سے جو اپنی ساکھ ہے اس کو اب مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو آئی ہے اس نے اس سارے پروسیس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے۔ لیکن معاملہ وہیں پہ آگے رک جائے گا کہ جب وہ اس کی تحقیق کریں گے تو سارے کے سارے سوالوں کے جواب آ کے ایک شخصیت پر جمع ہو جائیں گے، اور وہ شخصیت کو بلانا بھی مشکل ہے، اس کو روکنا بھی مشکل ہے، اس سے سوال کرنا بھی مشکل ہے، اور اس کے لیے جواب دینا بھی مشکل ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اس مرحلے سے کیسے گزرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔